بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 3، مطالعہ پاکستان جماعت نہم، صفحہ نمبر 3، نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان آپ کے صفحہ نمبر 3 پر نظریہ پاکستان کا مفہوم کے حوالے سے آپ کے بک میں موجود ہے۔ تو نظریہ پاکستان کو ہم پچھلے اسباق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پہلا جو ہمارا سبق تھا باب اول، وہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، تو وہ شروع ہوتا تھا پاکستان کی نظریاتی اساس سے۔ وہاں پر ہم نے پاکستان کی نظریاتی اساس کے حوالے سے کافی گفتگو کی تھی کہ پاکستان کا نظریہ، اس کی بنیاد کیا ہے، کس چیز پر قائم ہے۔ اس کے بعد ہم نے نظریہ کو لیا تھا، نظریہ کی مختلف تعریفیں بیان کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جو اگلا سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے نظریہ کے مآخذ کا بیان کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے نظریہ کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اس کے حوالے سے کافی گفتگو کی تھی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ تو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ حیات کیا ہے؟ وہ فلسفہ حیات دین اسلام ہے، اور یہی فلسفہ حیات پاکستان کی اساس ہے۔ اساس کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اساس بنیاد کو کہتے ہیں، اور پاکستان کی بنیاد میں یہ فلسفہ حیات، یہ فلسفہ اسلام موجود ہے۔ اسی پر پاکستان کی بنیاد کو قائم کیا گیا ہے، پاکستان کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے، اور اس سرزمین پاکستان جو کہ ایک اسلامی نظریہ حیات پر قائم ہوا ہے، تو یہ وہ جذبہ، وہ لائے عمل، وہ فلسفہ تھا جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات ایک ہی چیز کا نام ہے، ہم معنی الفاظ ہیں، ان کو ہم معنی قرار دیتے ہیں، اور بلا شک و شبہ اسلامی نظریہ حیات ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد، نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ نظریہ اسلام ہے، اور اس بات کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے نظریہ پر قائم ہوا، ایک ایسے فلسفے پر قائم ہوا جو در حقیقت اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد دین اسلام ہے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ بر صغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ تقریباً 800 سے لے کر 1000 سالوں تک یہ ان کا دور رہا۔ وہ آزادانہ طور پر پورے بر صغیر پر ان کی حکومت رہی، اور مسلمان اس ہندوستان میں، بر صغیر میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا کہ انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچا۔ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم رہے۔ انگریز 200 سال تک ہندوستان پر قابض رہے۔ جب ان کا راج ختم ہونے لگا تو یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ بر صغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی۔
اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات حاصل کر کے ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں چند اکابرین نے قدم بڑھائے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور کئی دوسرے مسلم اکابرین تھے، جنہیں مسلمانوں کے تحفظ، وقار اور آزادی سے محبت تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں کوششیں کیں۔ انہی اکابرین کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان معاشی وجود میں آیا، وہ وطن، وہ ملک جس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں، بے شمار کوششیں کی گئیں، لوگوں نے گھر بار چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑیں اور ایک ایسے وطن کی طرف ہجرت کرنے لگے، ایک ایسی مملکت کی طرف ہجرت کرنے لگے جہاں پر ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ وہاں جا کر اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی بسر کر سکیں گے، اور اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو ان کے پاس ما سوائے اس بات کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ ہندوؤں کی غلامی میں رہ کر ہمیشہ کے لیے ان کے محکوم بن جائیں۔ تو اس سلسلے میں چند اکابرین کی کوششوں سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن، ایک الگ مملکت کی صورت میں جو پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر سامنے آیا، اسلامی ریاست کی صورت میں سامنے آیا، اور مسلمان اس کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور ان کے دل میں یہی خواہش تھی کہ وہ وہاں جا کر اپنی زندگی اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس کے مطابق گزاریں گے۔ ہم نے نظریہ پاکستان کے مفہوم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ مفہوم تھا نظریہ پاکستان کا کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، پاکستان کی بنیاد ایک فلسفے پر ہے اور وہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ تو ہمارا جو یہ سبق ہے، اس کا جو اگلا سلسلہ ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کی تعریف۔ یہ صفحہ نمبر 4 پر یہ تعریفیں آپ کے سامنے، آپ کی بک میں موجود ہیں، تو ہم ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی جو تعریف ہے وہ ہے نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے۔ تو یہ نظریہ پاکستان کی تعریف ہے کہ نظریہ پاکستان دراصل قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ کی تشکیل کا نام ہے، ایک معاشرہ کی تخلیق کا نام ہے۔ اگلی جو تعریف ہے وہ ہے نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام ہے۔ آگے جو تعریفیں آ رہی ہیں ان میں ہے نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی، معاشی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے۔ تو یہ تمام تعریفیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہیں۔ اگلی جو تعریف ہے وہ ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی اور اتحاد بین المسلمین کی عملی کوششوں کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ تو یہ تمام تعریفیں جو ہو رہی ہیں یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اور ان میں ہم ایک چیز بار بار دہرا رہے ہیں، وہ لفظ ہے اسلام، قرآن و سنت، اسلامی معاشرے کی تخلیق، اتحاد بین المسلمین، اس مسلمانوں کی حکمرانی، یہ بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ دراصل قرآن و سنت، دین اسلام کی جو ہے وہ جو اس کی بنیاد ہے، جو دین اسلام ہے وہ اس کی بنیادوں میں ہے، انہی بنیادوں پر پاکستان کی جو عمارت ہے، وطن پاکستان کی جو عمارت ہے وہ قائم ہے۔ تو نظریہ پاکستان کی تعریف میں ایک تعریف، نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے،
تو اس میں عوام کی فلاح و بہبود، معاشرتی، ثقافتی اور معاشری قدروں کی حفاظت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ مسلم تشخص کے حوالے سے ہیں کہ مسلم جو ہے اس کا تشخص، اس کی پہچان وہ ہندوؤں سے الگ ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، اور ان کے لیے جو وطن ہونا چاہیے وہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں پاکستان کی جو نظریہ کی تعریف تھی اس کے حوالے سے تھی۔ ہمیں ان باتوں کو پڑھ کر نظریہ پاکستان کی تعریف کا پتہ چلا ہوگا، اور امید ہے کہ ہم ان تعریفوں کو پڑھ کر پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے کافی کچھ جان چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی نظریہ کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اگلا جو ہمارا سبق آئے گا وہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے نظریے پر قائم ہوا، ایک ایسے فلسفے پر قائم ہوا جو کہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جو کہ اسلام کہلاتا تھا، اور اس کی بنیاد میں قرآن و سنت ہے، اور وہی پاکستان کی اساس ہے، وہی پاکستان کا نظریہ ہے، اسی پر پاکستان کی یہ بنیاد قائم دائم ہے۔